ایک تو وہ طبقہ ہے کہ جو سارا سال کوئی پردے کا اہتمام نہیں کرتا، بازاروں میں گھومتے پھرتے بھی وہ ظاہر بات ہے کہ کوئی پردے کا اہتمام نہیں ہوتا ان ماؤں بہنوں بیٹیوں کا. ایک تو وہ طبقہ ہے جن کے یہاں شادیاں ہوتی ہیں. ایک وہ طبقہ ہے ہماری وہ بہن کہ جو سارا سال پردے کا اہتمام کرتی ہے، ان کے گھر میں بھی پردہ ہے، مگر صرف شادی بیاہ کے موقع پر وہ پردہ دور دور تک نشان نہیں ہوتا. پھر اس طرح کی دیگر چیزیں کہ کیمرہ مین بھی غیر محرم ہے، ویٹرز بھی غیر محرم ہیں، وہ ہماری بہن ساری رسموں میں شریک ہو گئی ہے. حضرت اس بہن کو کیا کہیں گے؟ ایک تو وہ طبقہ ہے کہ جو سارا سال بیچارہ وہ پردے سے دور ہے، وہ احکامات جانتا ہی نہیں ہے. آپ تو سارا سال پردے میں رہتی ہے میری بہن، آپ کو آخر کیا ہو گیا آج آپ کی حیا اور غیرت پر سوال نہیں اٹھ رہا؟ دیکھیں یہی اصل موقع ہوتا ہے آزمائش کا. جی اصل تو تب پتہ لگتا ہے کہ جب مشکل ہو بچنا اور جب آپ اسٹینڈ لے لیں. میری ان ماؤں بہنوں سے گزارش ہے کہ آپ کو جب اللہ نے توفیق دی ہے تو پھر اصل اس موقع پر آپ اسٹینڈ لینا. اور پھر وہ مرد جو اپنی عورتوں کو کہیں بے پردہ جانے نہیں دیتے، اس موقع پر وہ فوٹوگرافروں کے حوالے کر دیتے ہیں، اس جی موقع پر وہ غیر محرم مردوں کے حوالے کر دیتے ہیں اور کھلم کھلا بے پردگیاں ہو رہی ہوتی ہیں. اس وقت ان کی غیرت کہاں جاتی ہے؟ اللہ. تو یہ تو اصل موقع تو یہ ہے آزمائش کا کہ آپ عام حالت میں پردہ کر رہے ہیں تو کیا اس وقت اللہ دیکھ رہا ہے؟ تو یہاں اللہ نہیں دیکھ رہا آپ کو. یہاں پر حکم کیا اٹھ گیا تھوڑی دیر کے لیے، یہاں پر احکامات. میں تو حیرانگی ہوتی ہے کہ ویسے عام حالات میں پردہ اور یہاں پر آ کر سارا پردہ وردہ ایک طرف، اور وہ سارا ایسا لے کے کیونکہ شتر بے مہار جی مادر پدر آزاد ہو کر اس قدر سب ایک ہی اس میں بہنا شروع ہو جاتے ہیں، اوروں کی دیکھا دیکھی. اسی لیے حضور نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ، کہ انسان کا دین جو ہے اس کے دوست کے دین پر ہوتا ہے. آپ کی صحبت ایسے لوگوں سے ہوگی تو پھر وہ آپ کو یہ مشورے دے کہ آج شادی کا موقع ہے، جانے دے، کیا ہوگا، شادی کا ہی تو موقع ہے، تھوڑی دیر کے لیے ہو جائے، کوئی مسئلہ تھوڑی ہے. یہ تھوڑی دیر کا کام جو ہے نا، یہ آپ مثال بن جائیں اگر اس موقع پر آپ پردے کا اہتمام کریں. سبحان اللہ. اگر آپ اس موقع پر پردے کا اہتمام کریں، یہی تو موقع ہے آپ کو اصل تبلیغ کا. واہ واہ میری واہ. ان ماؤں بہنوں سے گزارش ہے کہ اس موقع کو آپ خاص طور پر استعمال کریں. عام حالت میں آپ پردہ کر رہی ہیں ٹھیک ہے، لیکن اس موقع پر اگر تھوڑی دیر کے لیے آپ نے ایک پیغام دے دیا، یقین کریں آپ کے ایک پیغام دینے سے اگر ایک ماں بہن نے بھی پردہ کر لیا تو آپ کے لیے حشر میں یہ بخشش کا ذریعہ بن جائے گا. سبحان اللہ. مفتی صاحب ایک بات یہاں میں کلیئر کر دوں تاکہ جی کوئی اس کو غلط نہ لے کہ بھائی شادی بیاہ میں تیار سب ہوتے ہیں، جی جی جو دیندار طبقہ ہے وہ بھی تیار ہوتا ہے، مگر وہ بے پردہ نہیں ہوتا. یعنی خواتین کے پورشن کو اتنا ماشاءاللہ با پردہ کر دیا جاتا ہے کہ وہاں ہماری مائیں بہنیں باقاعدہ تیار ہی ہوتی ہیں، مگر وہ خواتین جی میں. جی بالکل. تو اس سے تیاری کی ممانعت نہیں ہے، زینت کی ممانعت نہیں ہو رہی کہ شادی بیاہ میں آپ کے بھائی کی شادی ہے اور آپ کہیں کہ مجھے شریعت کہتی ہے برقع پہن کر جاؤں. حالانکہ پردہ اگر مکمل ہے تو پھر آپ کو اجازت ہے. مطلب ایسا ہی ہے نا؟ بے شک ایسا ہی تو ہے. جس چیز سے شریعت منع کرتی ہے، جو ناجائز کام ہے اس سے روکا جا رہا ہے، نہ کہ آپ نعمتوں کے اظہار سے آپ کو روکا نہیں جا رہا. مطلب ایسا ہی ہے نا؟ ایسا ہی ہے بالکل. بات کلیئر کرنا بھی ہاں بالکل. ضروری تھا تاکہ آپ سنگار کریں، بناؤ کریں، کوئی اس میں ممانعت نہیں ہے. شریعت کے دائرے میں رہ کر واہ واہ آپ جہاں دکھانے کا حکم ہے دکھائیں آپ، واہ 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 واہ. لیکن غیر محرم آپ کو دیکھے یہ شریعت اجازت نہیں دیتی. ارے آپ کا بناؤ سنگار تو دور کی بات ہے نا. ایک عورت وہ ہے کہ جو باپردہ ہے، باپردہ ہے اور اس کی خوشبو کسی غیر محرم تک پہنچ رہی ہے. حضور نے فرمایا فَهِيَ زَانِيَةٌ فَهِيَ زَانِيَةٌ فَهِيَ زَانِيَةٌ. اللہ ایک با پردہ عورت کی خوشبو اتنی تیز ہے کہ جس سے غیر مرد محظوظ ہو رہا ہے، سونگ رہا ہے. فرمایا یہ عورت زانیہ ہے. اللہ اب جو بے پردہ کھلے بال اپنا بناؤ سنگھار جو دکھا رہی ہے غیر محرم کو، اس کے لیے کیا حکم ہوگا آپ سوچ لیں. آپ اللہ اکبر. دیکھیں یہ دین کی بات آپ تک پہنچائی جا رہی ہے، حضور کا فرمان پہنچایا جا رہا ہے، پھر بھی آپ منمانی کریں، ہم منمانی کریں تو ظاہر بات ہے کہ پھر تیار رہنا چاہیے کہ آگے ہمارے ساتھ کیا ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ عافیت والا معاملہ فرمائے.